بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله مولانا الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلم عليك بلغ العلا بجلاله وشرف بلغ العلا بجلاله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. مالک کائنات عز و جل جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کا بے پناہ فضل و کرم اس کا احسان ہے. اس نے ہم سب کو ایک بار پھر سے دین متین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ تعالی ہم سبھی کا مل بیٹھنا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. گزشتہ 2 یا 3 جمعے پہلے بھی میں نے ایک مسئلہ عرض کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن کسی کا کندھا پھیلانگ کر آگے جاتا ہے گویا وہ جہنم کی طرف پل بنا کے جہنم میں جا رہا ہے. کیونکہ جب کسی کے چہرے کے قریب سے ہمارا قدم گزرے گا تو اس کی دل آزاری ہوگی، اور دین کسی مسلمان کی دل آزاری برداشت نہیں کرتا. اس لیے مجلس کا ادب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہلے آ جائیں تو پہلی صفوں کو مکمل کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو صرف اتنا پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے تو لوگ قرآن اندازی کر کے جھگڑا کر کے پہلی صف میں بیٹھیں. تو جو پھول ہوتا ہے نا، پھول اگر ایک پھول آپ ادھر پھینک دیں، دوسرا ادھر پھینک دیں، تیسرا پھول ادھر پھینک دیں تو الگ الگ پھول پڑے ہوں تو وہ اچھے نہیں لگتے. اور اگر سارے پھول جمع کر کے گلدستے میں لگا دیں تو گلدستہ بڑا سونا لگتا ہے. تو آپ سب اللہ کے بنائے ہوئے پھول ہیں، اس لیے الگ الگ نہ بیٹھا کریں بلکہ جمع ہو کے بیٹھا کریں. جمعے کا مطلب ہی جمع ہونا ہے. لفظ جمعہ جو ہے نا، ہم جمعہ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہی جمع ہونا ہے. جمع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جمعے کے دن ملاقات کرے، ایک دوسرے کے حالات کو معلوم کرے، کسی کو جو پریشانی ہے اس کی پریشانی کو دور کرے. تو اس لیے مجلس میں بیٹھنے کا ادب یہ ہے کہ جب آپ آ جائیں تو پہلی صف کو پورا کریں تاکہ بعد میں آنے والوں کو اذیت نہ ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ پہلی صف میں بیٹھنے کی ویسے بڑی فضیلت ہے. سب سے زیادہ اجر جو ہے وہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا، اس کے بعد دائیں والوں کا، پھر بائیں والوں کا ہے. تو اس لیے مہربانی کیا کریں، آپ محبت بھرے لوگ ہیں تو شفقت فرمایا کریں تو پہلی صفوں کو مکمل کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دوسری بات، قرآن مجید کی جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کچھ ناخلف نالائق لوگ ایسے آئیں گے ادا الصلاۃ جو نمازوں کو ضائع کریں گے، واتبعوا الشہوات اور اپنے نفس کی پیروی کریں گے، فسوف یلقون غیا ان کو ان قریب وادی غی میں پھینک دیا جائے گا. جہنم کے اندر ایک وادی، ایک بستی ایسی ہے جس کا نام وادی غی ہے، اور اسی کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے. یہ جہنم کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جہنم خود اپنے اس حصے سے پناہ مانگتی ہے. یعنی ساری کائنات جہنم سے پناہ مانگتی ہے اور جہنم اس حصے سے پناہ مانگتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم میں جب لوگوں کو پھینکا جائے گا تو جہنم کی تہہ میں انسان نہیں جائیں گے، صرف پیپ جائے گی.
یعنی جہنم کی تپش کا عالم یہ ہے کہ انسان سارا ختم ہو جائے گا اور اس کی تہہ میں صرف پیپ جائے گی، اور جہنم کی سزا کچھ یوں دی جائے گی کہ انسان کو شکل و صورت دی جائے گی، اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جب وہ سارا تباہ ہو جائے گا پھر اس کو شکل و صورت دی جائے گی، پھر اس کو جہنم میں سزا دی جائے گی، اور یہ سزا ہمیشہ کے لیے چلتی رہے گی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم بھی اس وادی غی سے پناہ مانگتی ہے۔ اب بڑی توجہ طلب حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اپنے گھروں میں موجود تھے کہ اچانک بہت زوردار دھماکے کی آواز آئی، بڑا سخت دھماکہ ہوا، بہت سخت دھماکہ ہوا۔ صحابہ اپنے گھروں سے نکلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول کیا قیامت آ گئی ہے؟ یہ زمین پھٹنے کی آواز تھی کہ آسمان پھٹ گیا ہے، یا ستارے فنا ہو گئے، یا قبروں نے مردوں کو باہر پھینک دیا؟ یہ اتنا زوردار دھماکہ کس چیز کا تھا؟ ابھی صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے، آ کر سلام عرض کیا اور عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب اپنے صحابہ کو بتائیں کہ ابھی قیامت نہیں آئی، یہ جو زوردار دھماکہ تھا یہ زمین پھٹنے کا بھی نہیں ہے، آسمان پھٹنے کا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ابھی قبروں نے اپنے مردوں کو باہر پھینکا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ اتنا زوردار دھماکہ کہ پوری زمین کانپ گئی ہے، یہ کس چیز کا دھماکہ تھا؟ اب توجہ طلب جملہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا تو جبریل امین عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب آج سے 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا تھا جو اس کی تہہ میں آج پہنچا ہے۔ حالانکہ وزنی چیز آنکھ جھپکنے سے پہلے زمین پہ تک پہنچ جاتی ہے، چیز کا وزن جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنی جلدی زمین کی طرف جاتی ہے۔ تو عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب 70 برس پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا تھا جو آج جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے، اور یہ جو جہنم کی تہہ ہے جس کو وادی غی کہا جاتا ہے، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وادی غی جہنم کا وہ حصہ ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگ رہی ہے۔ اب یہ جو وادی غی کا حصہ یہ کس کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ 2 لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگ رہی ہے۔ پہلے بندے کون ہیں؟ ادا الصلاۃ، جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، بے نمازی بندہ وادی غی میں پھینکا جائے گا۔ دوسرا واتباع الشہوات، جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، جو اس کا نفس کہتا ہے اس کے پیچھے وہ چل پڑتا ہے، اپنے نفس کی پیروی کر کے گناہوں کی طرف جانے والا اس وادی غی میں پھینکا جائے گا۔ اب قرآن پاک کی جو سب سے پہلی تفسیر کی گئی وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، حضور کے کزن لگتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نمازیں ضائع کرنے والے لوگ ہیں یہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے جملہ بڑی توجہ سے سمجھنا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نمازیں قضا کرنے والے، نمازیں بالکل پڑھنے والے مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو نماز کا وقت نکال کر نماز پڑھتے ہیں، یعنی جو نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے لیے یہ وادی غی ہے۔ سوچو جو بالکل نہیں پڑھتا ہوگا رب اس کو کیا سزا دے گا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا تو ان کے جیب کے اندر 100 دینار تھے، اور دفن کرتے وقت وہ جو دینار تھے وہ ان کی ہمشیرہ کی قبر میں گر گئے اور پتہ نہیں چلا۔ رات کو جب وہ گھر پہنچے تو اپنی رقم کو جب تلاش کیا تو رقم ان کو نہیں ملی، تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کل اثاثہ بھی وہی تھا اور رقم غائب ہو گئی ہے، تو اب یہ کہاں سے پوری کروں؟ اچانک ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید جب ہمشیرہ کو دفن کر رہا تھا تو کہیں اس کی قبر میں نہ گر گئی ہو۔ اپنی رقم کی تلاش میں جب قبر کو کھولا تو دیکھا رب کا سخت عذاب نازل ہو رہا ہے،
قبر کو وہیں بند کیا، واپسی اپنی والدہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اماں جی صرف یہ بتائیں میری بہن عمل کیا کرتی تھی؟ ماں نے پوچھا بیٹا ہوا کیا ہے؟ تو سارا قصہ سنایا کہ ماں جی اس طرح 100 دینار گر گئے تھے، اس کی تلاش میں پہنچا تھا تو بہن کی قبر کی حالت ٹھیک نہیں تھی، تو ماں کہنے لگی بیٹا تیری بہن کوئی غلط کام نہیں کرتی، صرف اس کی ایک عادت تھی، وہ عادت یہ تھی کہ وہ نماز پڑھتی تھی لیکن قضا کر کے پڑھتی تھی۔ یار جو قضا کر کے پڑھ لے اس کی یہ حالت ہے، اور جو نماز کے قریب ہی نہیں آتا۔ اب نا ہمارا ایک فلسفہ بن گیا، جو لوگ نمازی ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جو نمازی ہیں نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ کس چیز کی؟ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وہ نماز پڑھتے ہیں تو رب کو نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، لیکن میری امت کے اندر جو بیماری آئے گی وہ دکھلاوے کی آئے گی۔ اب دیکھیں ایک بندہ ویسے 5 سیکنڈ کا سجدہ کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی معتبر شخص دیکھ رہا ہو تو وہ اپنے سجدے کو لمبا کرتا ہے، حالانکہ وہ تو رب کے لیے 5 سیکنڈ سجدہ کرتا تھا۔ یہ جو اس نے اضافی وقت سجدے میں لگایا یہ رب کے لیے نہیں لگایا، یہ اس بندے کے لیے لگایا جو اس کو دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں الذین ہم یراؤن، جو لوگوں کو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اور یہ شرک ہے کہ جھکے تم رب کے سامنے ہوئے ہو اور دکھا تم لوگوں کو رہے ہو، اس کو نبی پاک نے چھوٹا شرک کہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، جو نمازی بندہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ان آیتوں سے بری ذمہ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تیسرے مقام پر فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہمیں ایک جملے نے تباہ کر دیا، وہ جملہ یہ تھا کہ میں نے اپنا حساب دینا ہے، اس نے اپنا حساب دینا ہے۔ اس جملے نے معاشرے کو تباہ کر دیا، حالانکہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اگر ایک بندہ خود 5 وقت کا نمازی ہے اور اپنے بیٹوں کو جا کے نہیں سمجھاتا، بیوی کو نہیں سمجھاتا، تو قیامت والے دن رب کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے اس نے حساب دینا ہے۔ میاں شیر محمد صاحب شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے جو یہ فرمایا ہے نا کہ گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کا نگہبان ہوتا ہے، اور ہر نگہبان سے قیامت والے دن اس کی رعایا کے بارے پوچھا جائے گا کہ تجھے جن لوگوں کی سربراہی دی تھی تو نے ان کی کیا تربیت کی تھی۔ اور میاں شیر محمد صاحب شرقپوری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور اس بندے سے سوال پوچھے گا بتا تجھے گھر کی سربراہی دی تھی، تو نے ان کی کیا تربیت کی تھی۔ اب ایک بندہ خود نماز پڑھ رہا ہے لیکن اگر وہ گھر والوں کو نماز کی تربیت نہیں کر رہا تو قیامت والے دن وہ اس معاملے میں پھنس جائے گا، اس کو حساب دینا پڑے گا۔ ہم نے یہ جملہ زد عام کر لیا کہ بس میں نے اپنا حساب دینا ہے، باقیوں نے اپنا حساب دینا ہے۔ گھر کا سربراہ جو ہے اس نے اپنا حساب بھی دینا ہے اور اپنے گھر والوں کا بھی حساب دینا ہے کہ اللہ نے تمہیں گھر کا نگہبان بنایا تھا اور نگہبان ہونے کے ناطے تربیت کرنا تمہاری ذمہ داری تھی۔ تو سب سے پہلے معاشرے کا یہ جملہ ختم کریں کہ ہم نے اپنا حساب دینا ہے۔ دوسرے مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں اور لوگوں کو گناہ سے منع کرنا چھوڑ دیں، پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو یہ سزا دیتا ہے کہ اللہ اس قوم کے نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا۔ ان کو سزا یہ دی جاتی ہے کہ ان کے حق میں نیک لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم جگہ جگہ جا کے بڑے بڑے بزرگوں سے دعائیں کرا رہے ہیں، لیکن جو ہماری ذمہ داری ہمارے رب نے لگائی ہے ہم اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو گھر کے سربراہ ہیں آپ، اور آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا بتا تیرے گھر والوں کی ذمہ داری تجھ پر تھی، تو نے ان کی کیا تربیت کی۔ اور اگر گھر والوں کی تربیت ہم نہیں کر رہے، ہم نے ایک اور جملہ بنا لیا کہ یار میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، میں تو بری و ذمہ ہوں۔ ایک بات کو یاد رکھیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بستی تھی، اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بستی کو تباہ کر دو، ساری بستی کو الٹ دو، پوری کی پوری بستی تباہ کر دو۔ اب فرشتے جو عذاب کے تھے جب اس بستی میں نازل ہوئے تو دیکھا کہ 3-4 لوگ ایسے بھی ہیں جو کئی 100 سال سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ بھی اسی بستی میں رہتے ہیں جس بستی کو تباہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک و مولا، جس بستی کو تباہ کرنے کا حکم ہے اس بستی کے اندر تو 3-4 لوگ ایسے بھی ہیں جو کئی 100 سال سے تیری عبادت کر رہے ہیں، ان بندوں کا کیا کرنا ہے؟ تو رب تعالیٰ کا جواب سنیے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں پہلے ان کو ہلاک کرو، باقیوں کو بعد میں کرنا۔ اب فرشتوں کو حیرانگی ہوئی کہ مالک و مولا، تیرے بندے اور کئی 100 سال سے تیری عبادت کر رہے ہیں، ان کو تباہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ جواب توجہ طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں وہ خود نیکی کرتے ہیں، دوسروں کو دعوت تو نہیں نہ دیتے۔ اگر خود گناہ نہیں کر رہے، دوسروں کو روک تو نہیں نہ رہے، حالانکہ میں نے ڈیوٹی لگائی ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ایک بندے کی ذمہ داری میں یہ شامل ہے کہ اس نے نیکی کا حکم دینا بھی ہے اور دوسروں کو برائی سے روکنا بھی ہے۔ اب نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہمارے محلے میں کوئی بندہ بجلی چوری کر رہا ہے، ہم نہیں روک رہے، ہمارے محلے میں کوئی برائی کر رہا ہے، اس کا گھر گناہوں کا اڈا بن چکا ہے، ہم نہیں روک رہے، ہم کہتے ہیں ہمیں کیا لگے؟ تو آپ مجھے بتائیں، جب عذاب آئے گا تو اکیلا اس گھر پہ آئے گا؟ پورا محلہ اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ ہم اپنی نگاہوں کے سامنے برائی ہوتی دیکھتے ہیں لیکن نہیں روکتے۔ ڈر کیا ہے؟ کہ یار میں بات کہوں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، یعنی اللہ کی ناراضگی قبول کر رہے ہیں۔ اللہ اس بات پر ناراض ہے کہ میں نے ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ تم نے لوگوں کو گناہوں سے روکنا ہے، اللہ کی ناراضگی قبول کر رہے ہیں، بندے کی ناراضگی قبول ہی نہیں کرتے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اگر رب راضی ہو جائے نا، اور توجہ سے حدیث پاک سنیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے نا، یار کتنا خوش نصیب ہوگا جسے رب پیار کرتا ہے۔ اب اللہ کو کسی بندے سے پیار ہو گیا، حدیث پاک بڑی توجہ طلب ہے، اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے، جبریل یہ جو فلاں بندہ ہے نا میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں، لہٰذا تجھے حکم ہے تو بھی اس سے پیار کر۔ اب فرشتوں کا سردار جبریل بھی اس بندے سے پیار کرتا ہے، رب تعالیٰ اگلا حکم دیتا ہے کہ جبریل جا کر فرشتوں میں اعلان کر دو کہ رب اس بندے سے پیار کرتا ہے، لہذا رب کے سارے فرشتے بھی اس سے پیار کریں۔ اب سارے فرشتے اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب حدیث مکمل نہیں ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جبریل کو حکم دیتا ہے، جبریل دنیا میں اتر جاؤ، زمین پہ اتر جاؤ اور لوگوں کے دلوں میں جا کے اس بندے کے لیے پیار ڈال دو۔ اب لوگ اس سے پیار تب کرتے ہیں جب رب اس سے پیار کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کی محبت دلوں میں بڑھتی جا رہی ہے تو یہ حکم میرے رب کی ذات کا ہے کہ جبریل کی ڈیوٹی لگی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جا کے پیار ڈال دو۔ تو ایک بات کو پلے باندھ لیں، جب رب آپ سے پیار کرے گا نا تو ساری کائنات آپ سے پیار کرے گی، اور اگر رب آپ سے پیار نہیں کرا تو آپ سے کوئی پیار نہیں کرے گا۔ تو آپ اللہ کی ناراضگی قبول کر رہے ہیں اور لوگوں کی ناراضگی قبول نہیں کرتے، تو مہربانی کریں۔ آپ کہتے ہیں جی میں نے اس کو کہا ہے وہ بات ہی نہیں مانتی، گھر والی کو نمازی بنانا تو مشکل کام ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ صرف 2 دن بائیکاٹ کریں کہ میں نے تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا، دیکھو وہ تیسرے دن نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی۔ اصل میں ہم اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم خود نماز نہیں پڑھتے۔ آج کے دور میں بچوں کو نمازی بنانا تو مشکل کام ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ فرض نماز مسجد میں پڑھیں، سنتیں اور نوافل گھر جا کے پڑھیں۔ آپ دیکھیں جب چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں ہوتے ہیں، گھر میں کوئی بندہ نماز بڑا پڑھ رہا ہو تو چھوٹا بچہ اس کے ساتھ آ کے ویسے ہی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کبھی رکوع کرتا ہے کبھی سجدہ کرتا ہے، حالانکہ اس کو سمجھ نہیں ہوتی۔ یار آپ توجہ کریں، جب باپ 5 وقت گھر میں مصلی بچھاتا ہوگا تو پھر دیکھو اس کے بیٹے اور بیٹیاں نمازی بنتی ہیں کہ نہیں بنتی، بیوی نمازی بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ اصل میں ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز مسجد میں پڑھنی ہے، سنتیں اور نوافل اپنے گھر جا کے پڑھیں، کیونکہ نبی پاک کا حکم ہے
اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اس گھر میں نماز پڑھا کرو اور قرآن پڑھا کرو۔ پتہ ہی کہ چلا کہ جس گھر میں نہ نماز ہو نہ قرآن ہو، وہ گھر زندہ بندوں کا نہیں، وہ مردوں کے لیے قبرستان ہے۔ آج گھروں میں بے برکتی کا سبب ہم خود بنتے ہیں، اور بعد میں ہم تویز لینے پہنچ جاتے ہیں جی میرے گھر میں کاروبار ٹھیک نہیں ہے، میرا نظام نہیں چل رہا۔ آپ کے گھر میں قرآن پڑھا جائے گا، میرے نبی کا فرمان ہے جس جگہ پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر پہ آ کے چادر کو تان لیتے ہیں۔ یار آپ تصور کرو، جس گھر کے اوپر رب کی رحمت برس رہی ہوگی، اس گھر میں رہنے والوں کو سکون نہیں ملے گا؟ جس جگہ رحمت برسے، سکون برسے، کیا دلوں کو قرار نہیں ملے گا؟ ہم اپنے گھروں کی بے برکتی کا سبب خود ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ اچھا نماز میں نہ پڑھوں، قرآن میں نہ پڑھوں، اللہ کی نافرمانی میں نہ کروں، اور بعد میں جا کے میں بابا جی سے حساب لگاؤں کسی نے کچھ کیتا تو نہیں ہویا؟ اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا کسی نے کچھ کیتا تو میں بلا کے جواب دیتا ہوں، پہلے تو خود سوچ تو نے خود کیا کیا نہیں کیا ہوا۔ جو تو نے کیا ہے اس کا عذاب تیرے گھر میں آ رہا ہے۔ اور بابا جی بھی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا نام عین سے یا سین سے یا الف سے یا بے سے شروع ہوتا ہوگا۔ اب ہم نے 5-7 بندے نا، ہر بندے نے اپنے خاندان کے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے گھر میں جب بھی کچھ ہوگا نا اسی نے کچھ کیا ہوگا۔ ہر فیملی نے 3-4 بندے سوچ کے رکھے ہوئے ہیں۔ اب اللہ معاف کرے جس کا نام ان حرفوں سے شروع ہو رہا ہے نا جو بابا جی نے بتائے تھے، وہ بیچارہ ساری زندگی کے لیے تباہ ہو گیا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جو آپ کا 1000 روپیہ لینے کا محتاج ہے حساب لگانے کے لیے، اگر اس کا حساب اتنا پکا ہے تو وہ رب سے اپنے لیے خود کیوں نہیں مانگ لیتا؟ جو آپ سے 500 لے کے اپنا پیٹ پال رہا ہے، وہ اپنے رب سے کیوں نہیں مانگ لیتا؟ ہماری آنکھوں کے اوپر نا عقیدتوں کی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں اور ہمارے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے۔ تو مہربانی کریں، جس جگہ آپ نماز پڑھیں گے آپ کی بیوی اور آپ کے بچے نمازی بنیں گے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، ہمارے جانے کے بعد نا ہمارے خاندان والے 3 دیگیں 4 دیگیں پکا کے نا ہمارا قرض اتار دیں گے، لیکن آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی یا آپ کی بیوی آپ کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ نے اپنی زندگی میں ان کو قرآن کی عادت ہی نہیں ڈالی۔ آپ 4 دیگوں میں تولے جائیں گے، لیکن آپ کا بیٹا آپ کے لیے ربنا اغفر لی والدیّ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس آپ کے بیٹے نے آپ کی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، آپ کے مرنے کے بعد کہاں پڑھنی ہے؟ جو بچہ آپ کی زندگی میں قرآن نہیں پڑھتا، آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے قرآن کیسے پڑھے گا؟ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے، ماں باپ کا ختم ہونا، سارے مہمان دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ اس کی بخشش کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے، اور جس کے ماں باپ گئے ہوتے ہیں نا، وہ پھلوں کے چھاپر لے کے نا لوگوں کی جھولیوں میں رکھ رہا ہوتا ہے، اس کو اس وقت بھی ماں باپ کے لیے دعا مانگنا نصیب نہیں ہوتا۔ اپنے بچوں کو نا نماز اور قرآن کی عادت ڈالیں، یہ آپ کی بخشش ہے۔ میں جملہ دوبارہ دہرا رہا ہوں، اولاد کے بہتے ہوئے آنسو ماں باپ کی بخشش نہیں ہوتے۔ ایک آپ کا بیٹا ہچکیاں لے کے آپ کے جنازے میں روئے، بہتے ہوئے آنسو آپ کی بخشش کروا دیں گے؟ جنازہ اس بیٹے کو پڑھنا نہ آتا ہو، گھر میں بیوی ہزاروں قطار رو رہی ہے لیکن قرآن اس کو پڑھنا نہیں آتا، اور بھائی آپ کے گھر والوں کے آنسو آپ کی بخشش نہیں ہے، آپ کی بخشش آپ کے گھر والوں کا پڑھا ہوا قرآن اور نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں ایک بندہ بیٹھا ہوگا، اچانک اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا، اس کو جنت میں اپ گریڈ کر دیا جائے گا، اوپر والا درجہ دیا جائے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا مالک و مولا میں نے تو کوئی کام کیا ہی نہیں، یہ میرا درجہ کیوں بلند ہو گیا؟ تو فرشتے اس کو جواب دیں گے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے قرآن پڑھا، رب نے تیرا درجہ بلند کر دیا ہے۔ اور پڑھنے والا ہوگا تو درجہ بلند ہوگا نا۔ ہم نے بچوں کو کسی اور طرف لگا دیا، کلوں کے چنے لے آؤ، فروٹ لے آؤ، دیگیں بنا لو، اور ماں باپ کو ان کو تول کے دفن کر دو۔ اور بھائی بچوں کو نماز اور قرآن کی طرف لگائیں، ان کو ان چکروں میں نہ ڈالیں۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری گھر کے سربراہ کی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نمازی بنائیں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں تو جواب دیں گے؟ بولیں تو صحیح ہے۔ اچھا، کس کس کا یہ یقین ہے کہ نماز پڑھیں تو رزق میں برکت ہوتی ہے؟
پھر بولو ذرا، ہاتھ نہیں اٹھانے، صرف بولو صحیح، سب کا یقین ہے؟ اچھا روزی کے لیے سارے پریشان، نماز پڑھنے کوئی بھی نہیں آتا، یقین سب کا یہی ہے کہ نماز پڑھیں گے تو رزق میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی۔ اچھا برکت لینے کے لیے دکان پہ بیٹھے رہنا ہے؟ بولے تو صحیح۔ آپ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے۔ یار جو دن میں 5 مرتبہ رب سے کہہ رہا ہے اللہ تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، یار جس دن رب نے کھول دیا بتاؤ کسی کی محتاجی رہنی ہے؟ یار آپ ایک دروازہ روز کھٹکھٹاؤ، روز کھٹکھٹاؤ، گھر والا کبھی تو کہتا نا ہاں بھی کی مسئلہ ہے، ایک بار وہ اگنور کرے گا، 2 بار کرے گا، 3 بار کرے گا، جب روز آپ دستک دو تو ایک دن تو اندر سے آواز آتی ہے نا بتا کیا مسئلہ ہے؟ یار یہ دنیا ہے اور آپ مالک کا دروازہ 5 بار کہیں اللہ تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اور ایک بار رب نے کھول دیے تو پھر بتا دنیا میں پریشانی باقی رہتی ہے کوئی یار؟ اور جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسالک من فضلک و رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل بھی مانگتا ہوں، تیری رحمت بھی مانگتا ہوں۔ اور آپ سوچیں جس کو رب کا فضل مل جائے، جس کو رحمت ہی رب کی مل گئی ہے، اور جو 5 مرتبہ رحمت اور فضل مانگے اس کو کمی رہتی۔ اصل میں نا آپ دنیاوی دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، 1 مرتبہ کھل گیا پھر صرف آپ نہیں 7 نسلیں بھی تر جائیں گی۔ اس لیے رب کے دروازے پہ آ کے دستک دیں۔ یقین سب کا ہی ہے کہ نماز پڑھوں گا تو رزق میں کیا ہوگی۔ چلے میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، ایک صف میں ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، نصرانی، مسلمان، ان سب کو کھڑا کر دیا جائے تو مجھے بتائیں کون سی ایسی عبادت ہے جس سے یہ پہچان ہوگی کہ یہ مسلمان ہے؟ اگر ہماری ایک عبادت حج ہے وہ تو سال بعد ہوتی ہے اور صرف اس کے لیے ہے جس کے پاس استطاعت ہے، زکوٰۃ ہے وہ سال بعد ہے اور جس پر فرض ہے اسی نے دینی ہے، روزے ہیں وہ بھی سال بعد ہے۔ کوئی ایک عبادت ایسی بتائیں جو کافر اور مسلمان میں فرق کرتی ہو۔ تو جو نہیں پڑھتا، ایک ٹیچر نے کلاس میں بچوں سے سوال پوچھا، بچے نے جواب کیا دیا؟ توجہ طلب ہے۔ ٹیچر نے پوچھا بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جو لوگ مر گئے ہیں، مردہ ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ ٹیچر نے اس کو بٹھا دیا۔ دوسرا بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا ٹیچر جو لوگ کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اس کے بعد استاد نے ایک جملہ بولا، کہنے لگا بیٹا جو نماز نہیں پڑھتا یا تو سمجھ جاؤ کہ وہ مر چکا ہے، وہ مردہ ہو چکا ہے، یا سمجھ جاؤ اس کا رب پر ایمان ہی نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کافر میں اور منافق اور مومن میں فرق ہی نماز سے کیا کرتے تھے۔ ایک واحد عبادت نماز ہے جو بتائے گی کہ آپ مسلمان ہیں۔ حج سال بعد ہے اور مخصوص دن میں ہوتا ہے، روزے سال بعد ہے، مخصوص دنوں میں رکھے جاتے ہیں، زکوٰۃ سال بعد ہے اور مخصوص لوگوں میں فرض ہے۔ ایک واحد عبادت نماز بچتی ہے جس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ورنہ سارے ایک صف میں کھڑے کر دو کہ اپنی اپنی عبادت کرو۔ کون سی عبادت ہے؟ صرف نماز ہے۔ اور آپ اس بات پر توجہ کریں، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا تو آیت بھیج دی کہ زکوٰۃ فرض ہے، حج کو فرض کیا تو آیت بھیجی کہ حج فرض ہو گیا، زکوٰۃ فرض کی تو آیت آئی، روزہ فرض کیا تو آیت آئی، حج فرض کیا تو آیت آئی۔ جتنی بھی عبادات مسلمانوں پہ لازم کی ہیں ان کے بارے آیتوں کو نازل کر دیا اور وہ عبادت مسلمانوں کے لیے فرض ہو گئے۔ ایک عبادت ایسی ہے جس کے بارے میں آیت نہیں آئی پہلے، وہ عبادت نماز ہے۔ اور نماز رب نے کیسے دی کہ پہلے اپنا حبیب اپنے پاس بلایا، اپنے حبیب سے پہلے ملاقات کی۔ جب محب اور محبوب کی ملاقات ہوتی ہے نا تو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو سب سے قیمتی تحفہ دے، اور وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر اپنے محبوب کے لیے تحفہ لے کے جاتا ہے۔
سوچو نماز کتنی قیمتی ہوگی جو رب رسول کی ملاقات میں ملی ہے یار. رب رسول کی ملاقات ہو اور بدلے میں نماز مل گئی ہو, کتنی قیمتی یہ عبادت ہوگی. جب رمضان مکمل ہوتا ہے نا تو مساجد اللہ کی بارگاہ میں ایک سوال کرتی ہیں. سوال بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے. مسجد اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کرتی ہے, اللہ رمضان ختم ہوا ہے کہ نمازی ختم ہو گئے ہیں؟ مساجد رمضان کے لیے نہیں بنی. اس واسطے اللہ کا در چھوڑ دو گے تو دنیا کے لیے در بدر جانا پڑے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اگر کسی بندے کے گھر کے باہر ایک نہر بہتی ہے اور نہر جاری ہے, اس میں پانی تازہ آ رہا ہے, اور وہ جو گھر میں رہنے والا ہے وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرتا ہے, تو صحابہ بتاؤ اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا آقا جو 5 مرتبہ دن میں نہاتا ہے اس پہ میل کیسے رہنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مثال دے دی, جواب لے لیا, تو جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا صحابہ جس کے گھر کے آگے نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ دن میں غسل کرے تو اس کے بدن پہ کوئی میل نہیں رہتی. اسی طرح جو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھے اس کے بدن پہ گناہ بھی کوئی باقی نہیں رہتا, اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سارے گناہوں کی گٹھری اس کے سر پہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا, فرشتوں اس کے سر پہ جتنے گناہ ہیں نا یہ گٹھری اتار کے سائڈ پہ رکھ دو اور میرا بندہ سکون سے نماز پڑھے. اب بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے, جب نماز پڑھ لیتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا یہ جو اس کے سر سے گناہ اتارے تھے واپس رکھ دے. بندے نے نماز پڑھ لی ہے, رب تعالیٰ کا جواب سنیں. رب فرماتا ہے فرشتوں اس نے میری نماز پڑھی ہے, رب نے سارے گناہ ہی معاف فرما دیے ہیں. یار اتنا یقین تو آپ سب کا ہے نا کہ نماز پڑھیں گے تو روزی میں کیا ہوگی. اچھا اب تویز آپ لیتے جائیں اور نماز آپ ایک نہ پڑھیں, کہاں سے برکت ہوگی آپ؟ ایک بات کو یاد رکھیں, کسی کا تویز کام نہیں کرنا جب تک رب نے کرم نہیں کرنا. یہ بات پلے باندھ لیں, کسی کا تویز کام نہیں کرے گا جب تک رب کرم نہ کرے. آپ رب کو ناراض کرتے رہے. ایک بابا جی تھے, ان کی نا آنکھ کا آپریشن ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے سر سیدھا رکھنا ہے, سر کو جھکانا نہیں ہے, اور 2 ہفتے کے لیے سر نیچے نہیں کرنا. تو ان کی بہو ان کو کھانا دینے کے لیے جائے تو وہ کھانا ہی نہ کھائیں. تو جب گھر والوں نے 1 دن کی یہ پریشانی دیکھی, 2 دن کی دیکھی, تو سب گھر والے جمع ہو گئے. انہوں نے کہا ابا جی جب سے آپ کا آپریشن ہوا ہے آپ کھانا ہی نہیں کھا رہے. تو بابا جی کا جواب بڑا توجہ طلب تھا. فرمانے لگے بیٹا جب یہ سر اپنے رب کے آگے جھک نہیں نہ سکتا تو اس بدن کو حق ہی نہیں ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتیں کھائے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر رزق نامہ اعمال کو تول کے ملتا کہ جیسا عمل ہوگا ویسا رزق دوں گا, تو مجھ جیسا نکما تو 2 ٹائم بھی نہیں کھا سکتا. رب کتنا کریم ہے یار, وہ بن دیکھے ہمارے نامہ اعمال کو نہیں دیکھ رہا, وہ نامہ اعمال پہ پردے ڈال کر ہمیں بے حساب رزق دے رہا ہے. تو یار ہم یہ بدن اس کے آگے جھکاتے ہی نہیں ہیں. اور یہاں تک بزرگوں نے لکھا ہے جو بندہ بے نمازی ہو اس کو قرضہ نہ دو. لوگوں نے کہا حضور وہ کیوں؟ کہا جو رب کا قرض نہیں دے سکتا بندوں کا کہاں دے گا. جو اپنے رب کا وفادار نہیں بندوں کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ رب نے اس کو پیدا کیا, اس کی پرورش کروائی, اس کو جوان کیا, اس کو زندگی دی, دولت دی, عزت دی, شہرت دی. جس رب نے اس کو سب کچھ دیا ہے, جو اپنے اس رب کا وفادار نہیں بندوں کا وفادار کہاں سے ہو جائے گا؟ تو اس واسطے گھر کے سربراہ کی یہ ذمہ داری ہے, قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. صرف یہ جملہ کہنا غلط ہے کہ میں نے اپنا حساب دینا ہے, انہوں نے اپنا حساب دینا ہے. گھر کے سربراہ نے اپنے گھر والوں کا بھی حساب دینا ہے, اور اس سے پوچھا جائے گا بتا تو گھر کا نگہبان تھا,
تو نے گھر والوں کی کیا تربیت کی تھی؟ اگر آپ کے گھر میں کوئی بے نمازی ہے تو اس کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ امام غزالی کے پاس ایک بندہ کہنے لگا اس کو جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے کیا فتویٰ ہے؟ تو فرمایا بیٹا لوگوں کے لیے فتوے نہیں پوچھتے، جب نماز پڑھنے آیا کرو تو اس کو ساتھ لے کے آیا کرو۔ تو مہربانی کریں، آپ کو جو رستے میں مل جائے اس کو نماز کی دعوت دیں۔ آپ کو ایک بندہ بھی نمازی بنانے میں کامیاب آپ ہو گئے نا تو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ یار جب بندہ سر سجدے میں جھکائے گا، جتنی رحمتیں اس پہ برس رہی ہیں نا اتنی آپ پہ برسیں گی یار۔ تو مہربانی کریں، یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ آپ نے نمازی بنانا ہے۔ جو بندہ خود نمازی ہے اس کی ڈبل ذمہ داری ہے کہ وہ نمازی بنائے۔ اور اگر آپ کے رویے دیکھ کے نمازی ٹوٹ جائیں تو آپ کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ مساجد کی رونقیں رمضان جیسی بہار رکھے، اللہ ہمیں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔